اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جہاں تک ایک قربانی کی بات ہے، ظاہر ہے کہ عید الاضحیٰ نزدیک ہے، قریب ہے، اور لوگ قربانی کے لیے جانور بھی لا رہے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ تو میں ایک بات کہوں گا کہ قربانی قرب سے ہے، تو ہم جب قربانی کرتے ہیں نا تو ہمیں کس کا قرب ملتا ہے؟ ذرا سوچیے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں، سیکریفائس کرنا، اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا ایثار، یہ جذبہ ایثار بھی کیا ہے؟ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو جذبہ ایثار ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے نا، وہ تو کر چکے، لیکن اللہ رب العالمین نے قربانی قبول بھی فرمائی، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے فدیے میں ذبح عظیم مینڈھا بھیجا اور اسے قربان کر دیا گیا۔ تو ناظرین و سامعین، اس قربانی کی یاد میں آج مسلمانان عالم جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی عید الاضحیٰ کے دنوں میں کرتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ میں۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے تھی یا نہیں تھی؟ تو ناظرین و سامعین، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آ جائیں، اور چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ، اور آیت نمبر ہے 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے ایک نیاز، ایک قربانی پیش کی، ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ناظرین و سامعین، یہ معاملہ تھا قابیل اور حابیل کا۔ حابیل نیک تھا، قابیل جو ہے وہ بدبخت ہوا۔ تو اب اس نے جو ہے وہ اختلاف ہوا، کیونکہ اس وقت قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اقلیمہ سے، وہ اس کی سگی بہن تھی، تو اس کی شادی حابیل سے ہونی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ درپیش ہوا، کیونکہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، وہ نہ مانا۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ جی دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ حق پر ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، اور قابیل نے گندم کا ایک انبار تھا، کچھ گندم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کی۔ تو اس وقت ناظرین اسلوب یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی، اور آگ آ کر جس کی قربانی کو جو ہے وہ لے لیتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو آسمان سے آگ آئی، آگ جو ہے آگ نے حابیل کی جو حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی اسے لے لیا، اچک لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ کہ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانوں کی تاریخ پرانی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، تو ان کے دونوں بیٹوں کے مابین یہ معاملہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ہم وہ جو ایک منظر ہے نا، جو قرآن کریم نے منظر پیش کیا ہے 16ویں پارے میں، ہم وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر
آیت نمبر 24 ہے۔ ناظرین اوپر 29 لکھا ہوا ہے، اس کو مت دیکھیے گا، آیت نمبر 24 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ یشاء اللہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یشاء اللہ پڑھیں گے، زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، بہتر یہ کہ یہ نہ رکا جائے، لیکن رک جائے تو اس کا جواز بہرحال موجود ہے۔ روشدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں روشدا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور آخر میں علامت وقف اندر 24 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 24 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ الا ایک کلمہ، ان دوسرا، یشاء تیسرا، اسم اللہ چوتھا، واو پانچواں، اذکر چھٹا، ربا ساتواں، کا آٹھواں، اذا نواں، نسیتا 10واں، قل جو ہے وہ 11واں، عسا 12واں، ان 13واں، یہدینی 14واں، رب 15واں، لی 16واں، اقربا 17واں، من 18واں، ھذا 19واں، روشدہ 20واں۔ کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الا، یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان یشاء اللہ، ان میں نون ساکن ہے، اسے یشاء کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، ان یشاء نہیں، ان یشاء۔ تو ناظرین یہ یہاں پر جو یرملون کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، اور شین الف زبر شاہ اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یشاء میں حمزہ پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک، واو پر زبر ہے، اسے اذکر کی ذال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، وذکر پڑھیں گے، را ساکن ما قبل کاف پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین اذکر کی را کو ربا کی را کے ساتھ ملائیں گے، اور اسے یوں پڑھیں گے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، را اور با دونوں مشدد ہے، دونوں کو جماع کے ساتھ پڑھیں گے، را پر زبر ہے ربا میں، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى، وَقُلْ عَسَى، سین کھڑا زبر سا اوپر مد منفصل ہے، ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ابتدا میں کہ مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، کتنا کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ان یہدینی، ان یہدینی، ناظرین یہاں پر ان ہے، نون ساکن ہے، اسے یہدینی کی یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ان یہدینی غلط، ان یہدینی، رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی، لی علیحدہ، اقربہ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی اقربہ۔ قاف ساکن ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ قاف حرف قلقلہ ہے تو یہاں قلقلہ ادا کیا جائے گا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، لی اقربہ من ھذا، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی آ رہا ہے تو یہاں نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، من ھذا
روشدن، رو پر زبر ہے، رو کو پر کر کے پڑھیں گے، روشدن، یہاں وقف کریں گے تو روشدہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک، اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ یہ آیت نمبر 24 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے پہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا ہے رب، تیسرا ہے کا ضمیر، اور رب یہاں گزر چکا ہے نمبر 2 میں، یہ ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا، نمبر 4 ہے ہاذا، نمبر 5 ہے روشدا۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہے۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 کا اور یا، نمبر 4 ہاذا، ہاذا، نمبر 5 ہے روشدا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو یشاء پہلا فعل ہے، اذکر دوسرا ہے، نسیتا تیسرا، قل چوتھا، عصا پانچواں، یہدیہ چھٹا، اقربا اقربا ساتواں۔ تو کل 7 افعال ہیں۔ نمبر 1 یشاء، نمبر 2 قل اذکر، نمبر 3 نسیتا،
نمبر 4 قل، نمبر 5 عسا، اچھا جی اس کے بعد نمبر 6 یہدیہ، اور نمبر 7 ہے لِأَقْرَبَ۔ 7 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف الا، دوسرا ان، تیسرا واو، چوتھا اذا، یہاں نمبر 3 آئے گا، اور یہاں پر نمبر 2 آئے گا، اور 5واں لی اقربا کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نہیں لیتے۔ تو کل ملا کر ناظرین 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 ان، نمبر 3 واو، نمبر 4 اذا۔ پانچ اسماء 7 افعال، 5 اور 7 12، 12 اور 4 کل ملا کر ناظرین 4 حروف ہیں تو کل ملا کر 16 کلمات ہوئے۔ اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب، پہلے سے ہم لکھ لیں 16۔ تو سب سے پہلے جو اسم ہے وہ ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ بہت سے نام جو ہے وہ صفاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور اس کے بعد ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ ویسے ناظرین مجازن نسبت جو گارڈینز ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، پرانے وقتوں میں جو غلام اور آقا کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین والدین کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے خود سورہ بنی اسرائیل میں نسبت کی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ ساری نسبتیں مجازی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقی اگر کوئی رب ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہذا اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو ہذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، جیسے ہذا اور رجل یہ آدمی ہے، اور اسی طریقے سے واحد مؤنث قریب کے لیے ہذہ آتا ہے، جیسے ہذہ امرأۃ یہ عورت ہے۔ اس کے بعد ہے رشدا۔ رشدا اس کا معنی ہے بھلائی، نیکی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ یشاء اصل میں تھا یشاء، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا۔ اچھا یہاں پر ان داخل ہے تو ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، تو ان یشاء ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان یشاء اس کا معنی کیا ہوگا، یہ کہ وہ چاہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے اذکر۔ اذکر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا، اذکر تو ذکر کر،
یا آپ ذکر کریں، تو ذکر کر یا آپ ذکر کریں، یا تو یاد کر یا آپ یاد کریں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر یذکر ذکرن، ذکر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، فلاں کا ذکر، تو یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے نسیتا۔ نسیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو بھول گیا۔ اذا یہاں پر داخل ہے اذا نسیتا، تو اذا کا معنی ہے جب، نسیتا اذا نسیتا جب تو بھول جائے، جب تو بھول جائے، اس کا معنی یوں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین نسیان بھی اسی سے، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل ہم نے آپ کو بتایا کہ جس میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے، اور چونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف خطاب ہے تو اس کا معنی ویسے تو بنتا ہے تو کہہ، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے آپ فرمائیے یا آپ کہیے۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ناظرین عصا ہے، عصا۔ اچھا یہ جو عصا ہے تو اس کا جو معنی ہے ناظرین یہ افعال قرب میں سے ہے، افعال قرب میں سے ہے عصا۔ اچھا اس کا یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ عصا کے بارے میں یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی کسی بات کو قریب کرنے کے لیے، کسی بات کو قریب کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عصا فعل ماضی معروف کے وزن پر اور صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے قریب ہے، اس کا معنی ہے قریب ہے۔ اس کے بعد ہے یہدیہ، اصل میں تھا یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، اور یہاں پر بھی ان داخل ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، تو یہدی تھا تو یہ ہوا این یہدی ہے، یہاں پر نصب آیا، زبر آیا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ این یہدیہ، یہ کہ وہ ہدایت دے، یہ کہ وہ ہدایت دے۔ اس کے بعد ناظرین ہدا یہدی ہدایت، ہدایت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لِأَقْرَبَ، یہ اقربو تھا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ میں نزدیک کرتا ہوں یا میں نزدیک کروں گا، لیکن یہاں پر لی داخل ہے۔ لی جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، ان کی وجہ سے با پر زبر آیا، اور پھر معنی جو ہوگا مصدری معنی ہوگا لِأَقْرَبَ، یہ کہ میں قریب کروں یا یہ کہ میں نزدیک کروں یا تاکہ میں نزدیک کروں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان ہے، اس کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، اذا کا معنی ہے جب۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 16 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 ذکر، نمبر 4 قل میں قول، نمبر 5 یہدی میں ہدایت۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، الا ان یشاء اللہ، واو ذال زبر وذ، کاف را را پیش کر، را با زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، وذکر ربک، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا نون زبر نا، سین یا زیر سی، تا زبر تا، اذا نسیتا، واو زبر وا، قاف لام پیش کل، وقل، عین زبر آ، سین کھڑا زبر سا، عسا، حمزہ نون یا زبر این، یا ہا زبر یا، دال زیر دی، یا زبر یا، نون زیر نی، عسا این یہدینی، ربا زبر ربا، یا زیر بی، ربی، لام زیر لی، حمزہ قاف زبر اق، را زبر را، با زبر با، لی اقربا، میم نون زیر من، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، من ہادا، را زبر را، شین زبر شا، دال دو زبر دن، روشدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو روشدا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ وا اور اذکر تو یاد کر، ربا رب کا اپنے، اذا جب، نسیتا تو بھول جائے، وا اور کل کہ، عسا قریب ہے، ان یہ کہ، یہدیہ وہ راہ دکھائے، نی مجھے، ربی رب یا میرا، لی طرف، اقربا زیادہ نزدیک، من سے، ہادہ اس، رشدہ بھلائی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، اور آپ کہیے کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ لی اقربا، یہ اقربا جو ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ فعل مضارع اور صیغہ واحد متکلم نہیں، یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ اسم تفضیل ہے۔ اقرب اسم تفضیل ہے، اور لی اس پر داخل ہے، تو جب اسم تفضیل ہے تو اس کا معنی ہوگا زیادہ قریب، کیونکہ اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے۔ اقرب زیادہ قریب، قریب قریب، اقرب زیادہ قریب، زیادہ نزدیک۔ ناظرین و سامعین، اب ہم تفسیر کی جانب چلتے ہیں، اور تفسیر ہم عرض کریں گے یہی آیت نمبر جو ہے 23 اور جو ہے وہ 24 کی، یعنی 23 اور 24 کی۔ اچھا، انشاءاللہ جو کہنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے ناظرین، اب انشاءاللہ کہنے کے مسائل کے حوالے سے ہم کچھ عرض کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے 3 معنی ذکر کیے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، پھر آپ کو بعد میں یاد آئے تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، یہ جمہور کا قول ہے۔ اور فرمایا کہ اذا نسیت کا معنی ہے کہ یعنی جب آپ غضبناک ہوں، اذا غضبتا کے معنی میں ہے، غضبتا کے معنی میں یعنی جب آپ غضبناک ہوں تو انشاءاللہ کہیں، کیونکہ غضب کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے، تو اس سے نسیان دور ہوگا۔ اور جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز یاد دلا دے۔ ناظرین، انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کا وعدہ کرے اور پھر وہ کام نہ کر سکے تو ظاہر وعدہ خلافی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ کہتا ہے
اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ کہنے میں اس کا ارادہ ہو، ایسا نہیں کہ ارادہ ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ کہے تو یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ یعنی کام کا ارادہ بھی اس نے کہا اور پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وعدہ خلافی پھر نہیں ہوگی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، سورہ کاف آیت نمبر 70 اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بظاہر جو غیر شرعی کام تھے اس پر اعتراض کرنے سے صبر نہ کر سکے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، انشاءاللہ کہا تھا، اس لیے وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ امام مالک اور امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ انشاءاللہ تم کو طلاق ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہا تو اس میں اتفاق ہے کہ وہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے کے وقت میں 3 اقوال ہیں۔ ائمہ اربعہ اور اکثر فقہا کا یہ مذہب ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل انشاءاللہ کہا جائے تو استثناء درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے قسم کے ساتھ متصل انشاءاللہ کہا تو قسم منعقد نہیں ہوگی، اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ کہا تو پھر قسم منعقد ہو جائے گی۔ کسی نے کہا نا کہ میں یعنی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور فوراً کہا انشاءاللہ، تو پھر یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، حلف منعقد نہیں ہوگا۔ کوئی اور کسی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن بعد میں انشاءاللہ کہا تو پھر یہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ جب تک وہ مجلس میں موجود ہے تو اس کا انشاءاللہ کہنا معتبر ہوگا، اور مجلس کے بعد معتبر نہیں ہوگا۔ یہ بھی اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مجاہد نے اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم نے یہ کہا کہ اگر اس نے 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہا تو معتبر ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ معتبر نہیں ہے، ہمارے یہاں یہی ہے کہ اس نے اگر جو ہے وہ بعد میں کہا تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، نبی علیہ السلام کو علوم الغیب عطا فرمانا۔ جب کفار مکہ نے بطور عناد نبی علیہ السلام سے اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل؟ یہی والی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو آپ کہیں کہ قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا، یعنی آپ کی نبوت اور بہت دلائل نازل فرمائے گا جو بہت زیادہ واضح ہوں گے اور ہدایت کے حصول کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرسلین کے احوال کے بہت علوم الغیب عطا فرمائے۔ اب ناظرین، انشاءاللہ کہنے میں بھولنے کی حکمتیں کیا ہیں، نسیان کیا ہوتا ہے ناظرین، اور نبی علیہ السلام سے کیا نسیان ہو سکتا ہے، اس کا محدثین نے، مفسرین نے کیا جوابات دیے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور ناظرین اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی اقرب من هذا رشدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تانلیہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا۔ ترجمہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لے، اور آپ کہیے کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کون؟ فاطمہ عمران لاہور سے. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لیقرب من هذا رشدا. ترجمہ: مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور آپ کہیے کہ عنقریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور یوٹیوب پر آپ ناظرین کوئی بھی اس پروگرام کا ای پی دیکھنا چاہیں، ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور اس کے ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.